رائٹس لیے ہیں. پھر سعودیہ والوں نے شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے اس کو چھاپا ہے اپنے چھاپے کے اوپر. انہوں نے بھی سورہ فاتحہ کے کانٹیکسٹ میں جو نیچے تفسیر لکھی ہے نا, وہ یہی لکھی ہوئی ہے کہ جہرن نمازوں میں امام کو سختے دینے چاہیے تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو اور حدیث پہ بھی عمل ہو. اندازہ کریں, یہ خود اہل حدیث کے اپنے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں. چلیں میری بات نہیں ماننی ہے تو اچھا, یہ جو مسلم کی حدیث ہے 905, یہ گلے میں اٹکی ہوئی ہے ان کے. اہل حدیث کے پاس کوئی چارہ نہیں اس حدیث کا, یا تو اس حدیث کو ضعیف کہہ دیں, وہ کہہ نہیں سکتے. ویسے ایک بندے نے جرت کی ہے, ارشاد الحق عصری صاحب, جو ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں فتویٰ دینے والوں میں پیش رہے ہیں, وہ بڑے اسٹانٹ قسم کے وہابی ہیں. انہوں نے تو کہا کہ یہ جو مسلم میں آگے الفاظ ہیں نا, یہ صحیح نہیں ہے. مسلم شریف تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے ان کے رد پہ ایک مضمون لکھا اور انہوں نے ایگزامپلس کوٹ کی کہ اگر ایک راوی حدیث بیان نہ کرے اور دوسرا بیان کرے اور وہ ثقہ ہو, تو وہ جو اس میں زائد بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ایکسیپٹ کی جاتی ہے. شاذ وہ قول ہوتا ہے جو اس کے خلاف ہو, یہ خلاف نہیں ہے, اس کی ایکسپلینیشن ہے. شیخ زبیر صاحب نے مسلم کی 905 انٹرنیشنل نمبرنگ جو کانٹینیوس ہے اس کا دفاع کیا. اس کا مطلب ہے کہ ارشاد الحق عصری صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ 905 نمبر حدیث مسلم کی ہمارے فرقے کے اس مسئلے کی موت ہے, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو. تو واضح ان کو پتا چل گیا تھا کہ گل کدھر اور جا رہی ہے. تو واقعی انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا کہ اس حدیث سے جان چھڑاؤ. لیکن مسلم شریف سے کیسے جان چھڑائیں؟ شیخ زبیر صاحب نے کہا نہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو صحیح مانو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو شیخ زبیر صاحب نے ایک تیسرا حل تلاش کر لیا. انہوں نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے. شیخ زبیر صاحب نے جو فاتحہ خلف الامام کے اوپر کتاب لکھی ہے نا, اس میں اس حدیث کو انہوں نے منسوخ ڈکلیئر کیا مسلم شریف کی. اس کا مطلب ہے کہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اور ارشاد الحق عصری صاحب دونوں یہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث اہل حدیث کے مسئلے کی موت ہے. ان کو منسوخ ڈکلیئر کرنی پڑی اور ان کو ضعیف. منسوخ کیسے ہے؟ یہ ناسخ تو ہو سکتی ہے, منسوخ نہیں ہے. منسوخ کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں منسوخ ہوئی ہے اس حدیث سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سرکار اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے, قرآن کی آیت کو حدیث نے کیسے منسوخ کر دیا؟ یہ تو قرآن میں آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور دوسرا شیخ زبیر صاحب تو خود کہتے تھے سلف کا منہج. سرکار اس آیت کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھ کے امام نسائی نے سلف کا منہج بھی بتا دیا ہوا ہے کہ آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے. امام نسائی نے تو کمال کر دیا ہے, اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے. امام نسائی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جاری نمازوں میں آپ نے پیچھے نہیں پڑھنا. اور دوسرا منسوخ کیسے ہوئی؟ امام مسلم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے لے کے آئے حدیث حضرت ابو ہریرہ والی اقرا بہا فی نفسک, جس کی یہ تفسیر اہل حدیث جو بیان کرتے ہیں میں اس سے نہیں ایگری کرتا. میں نے آپ کو لاجیکلی بتایا کہ خود ابو ہریرہ جب کہہ رہے ہیں کہ سختوں میں پڑھنا ہے تو بات ختم ہو گئی. امام مسلم پہلے وہ حدیث لے کے آئے حضرت ابو ہریرہ والی, اس کے بعد ابو ہریرہ کے ریفرنس سے لے کے آئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو, اور جب وہ ولضالین کہے تم آمین کہو. تم ناسک تو پھر یہ حدیث ہے 905, نہ کہ وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, بخاری کی حدیث یا مسلم کی اقرا بہا فی نفسک. وہ بھی حدیث نہیں, حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, لیکن ہمارے لیے وہ حدیث کے درجے میں حدیث موقوف تو ہے. آپ کو یہ پورے کا پورا سینیریو کلیئر ہو گیا. لہٰذا وہ جو ترمذی کی حدیث یا ابو داؤد کی حدیث عبادہ ابن صامت والی جس میں وہ جہری نماز کا ذکر ہے, ویسے تو وہ حدیث شیخ البانی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں, اور شیخ زبیر لیزئی صاحب اسے کہتے ہیں حسن درجے سے نہیں گرتی. میرے نزدیک اگر اس کو حسن بھی مان لیا جائے تب بھی وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں کرتی ہے, کیونکہ انہی احادیث کے اوپر تو امام نسائی نے باب باندھا ہوا ہے, اور امام نسائی نے اس سے وہ رزلٹ نکالا ہوا ہے جو ہم نکال رہے ہیں, جو امت کی اکثریت کا رزلٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سختوں میں پڑھنا ہے,
عبادہ ابن صامت کا فجر میں یہ کہنا کہ پڑھنی ہے تو اس پہ محمول ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام سکتے کرتے تھے جو نبی علیہ السلام نے کیے، آیت کے بعد بھی سکتا اور رکوع سے پہلے بھی سکتا۔ سکتوں کی حد تک یہ بات درست ہے۔ میں جتنی بار جماعت کراتا ہوں، میں آلموسٹ پچھلے کوئی 6-7 سال سے 5 نمازوں میں امامت کرتا ہوں الحمدللہ، اور میں سکتے کرتا ہوں، فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں تینوں نمازوں میں۔ ظہر اثر میں تو ویسے ہی ضرورت نہیں رہتی، وہ تو آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ سکتوں والا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ یہ میں نے مسئلہ اس لیے کھول کے بیان کیا کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پہلے یہ کہتے تھے، جو میں پہلے بھی کہتا تھا آپ ذرا وہ بھی سنیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ جو جہرن میں سکتے نہیں کرتے اور صرف سن لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ان کی نماز نہیں ہوتی، امام مالک کا یہ موقف ہے۔ لیکن بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ اس میں تو صرف اہل حدیث کا تفرد ہے، اور وہ بھی چند اہل حدیث کا، باقی پوری امت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے اور احادیث بھی دوسری طرف کھڑی نہیں ہے۔ نماز کا آپ کو سکون آئے گا، آپ کبھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ اس قرات کے اندر توجہ کریں، سورہ فاتحہ ہو یا بعد والی، تو آپ کو نماز میں ٹیسٹ بھی۔ یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں کہ امام کیا کر رہا ہے، دڑ 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 اپنی فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ فاتحہ مجھے پتا ہے توجہ سے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جس میں آپ کو آواز بھی آ رہی ہو دوسری قرات کی، اور آپ اس چکر میں فاتحہ پڑھوں، نہ آپ اس کی قرات صحیح سن رہے ہو نہ اپنی صحیح کر رہے ہیں، تو کیا نکالا اس میں سے؟ خام خواہ ایک مستحب کام کو اس لیول پہ آپ لے گئے کہ اسے فرض بنا دیا اور یہ کہا نماز ہی نہیں ہوتی، اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنا ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے جب یہ چیز مجھ پہ کھلی تو میں نے الحمدللہ اس معاملے میں پوری سختی کے ساتھ اس موقف کو بیان کیا کہ یہ بہت آپ غلط کھیل کھیل رہے ہیں امت کے ساتھ، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہر نمازوں میں پیچھے پڑھتے آؤ۔ تو لوگ تو سکون میں آ گئے، لوگ کہتے ہیں نہیں شکر الحمدللہ ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ اور مجھ سے پہلے بھی اور لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن ظاہر انہوں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا تھا نا۔ ہم نے تو لوگوں کو یہ کہا ہے کہ دلائل کے بغیر آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن باقیوں سے آپ نے دلیل مانگنی۔ مجھ سے پہلے یہ بات مولانا مودودی کرتے تھے رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، اور ان سے بھی پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، دور حاضر میں بہت بڑے سلفیوں کے امام، ان سب کا یہ موقف ہے۔ لیکن دلائل کے ساتھ کوئی بندہ ذکر کرے نا تو مخالفین کے بھی جب دلائل دے تو پھر انسان کو ذرا تسلی ہوتی ہے کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، یہ اس طریقے سے ہی تھا، کہ انہوں نے اس کو زیادہ غلوف کے اوپر جو ہے وہ لے گئے، اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، اور لوگ بڑی ٹینشن لیتے ہیں، اور جو رکوع میں آ کے ملتے ہیں یا فاتحہ کے بعد شامل ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر ایک رکعت بھی ملا رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، آپ ملانا چاہتے ہیں ضرور ملائیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن امت کی اکثریت اس کی قائل ہے۔ خود شیخ زبیر صاحب نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل لکھا ہے کہ وہ بھی رکوع میں رکعت ملنے کے قائل تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو حدیث ہے ابو بکرہ والی جو بخاری میں آئی کہ ایک شخص نماز میں شامل ہوا سیدھا رکوع میں چلا گیا، جس کی وجہ سے حنفی رزلٹ نکالتے ہیں کہ اس نے پھر کوئی اور رکعت نہیں ملائی تھی، اور امام بخاری نے اس حدیث سے کہا کہ آپ رزلٹ نہ نکالیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، کیونکہ امام بخاری ایک اور روایت لے کے آئے ابو سعید خدری سے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رکعت اس وقت شمار کرو جب تم قیام کی حالت میں امام کو پاؤ، لیکن اس میں بھی قیام کا ذکر ہے، اور یا رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کی ترغیب امام بخاری نے کہا کہ اس حوالے سے ہونی چاہیے تو تب رکعت شمار ہوگی۔ لیکن امام بخاری کے سامنے یہ حدیث ابو بکرہ والی جو خود بخاری میں لے چکے تھے کہ وہ صحابی نے تو قیام بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ آ کے رکوع میں ملے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو نماز کا شوق یہ میں نے دیکھا ہے، آندہ جب تم آؤ تو تسلی سے آؤ۔ وہ پیچھے سے ہی رکوع میں چلے گئے تھے، پھر چلتے چلتے صفوں میں شامل ہوئے، حضور نے کہا تسلی سے آؤ، صف میں کھڑے ہو کے نماز میں جو رکعت ملے وہ لے لو، جو رہ جائے وہ پوری کر لو۔ تو جو لوگ رکوع میں رکعت ملنے کے قائل ہیں وہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکوع میں ملنے پہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رکعت رہ گئی ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں اس میں عدم ذکر ہے، اس میں کوئی تفصیل ہے ہی نہیں ہے۔ ویسے میرے نزدیک
یہ بات دونوں طرف جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ملا لی ہو اور زیادہ چانس ہے کہ نہیں ملائی ہو، کیونکہ اگر ملائی ہوتی تو اس کا ذکر موجود ہوتا. بہرحال ہم دونوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. اس سے امام بخاری جو رزلٹ نکال رہے ہیں وہ تو بڑی مشکل سے ہی نکلتا ہے، دوسرے جو نکال رہے ہیں وہ پھر بھی نکل آتا ہے، لیکن ہم وہ بھی نہیں مانتے. ہم نے دوسرے دلائل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مسلم کی ایک حدیث 905 نمبر وہ سارے کے سارے مسئلے کو کلیئر کرتی ہے اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہے. اور جز القراء میں خود امام بخاری مان رہے ہیں کہ قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور حدیث پہ بھی عمل کرنا ہے سختوں کے ذریعے. تو میرے خیال ہے سختوں والا معاملہ ایسا ہے. باقی اگر سختہ مختصر ہو یا مغرب کی آخری رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے امام فاتحہ کا وقفہ کرے، کیونکہ حنفی تو آخری رکعت میں 3 دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، حنفی بھی اور شیعہ بھی. ان کے نزدیک صرف پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ ضروری ہے، آخری 2 رکعتوں میں صرف 3 دفعہ سبحان اللہ یا تسبیحات پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی. تو اس لیے وہ بعض اوقات مختصر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو فاتحہ کی بھی 2 آیتیں ہی پڑھی ہیں، امام رکوع میں چلا گیا. سرکار آپ رکوع میں چلے جائیں، جتنا پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا جائے. ایک دفعہ بھی آپ کی فاتحہ ہو گئی ہے تو وہ ایکویلنٹ ہے. یہ بھی سلف میں موقف رہا ہے، پوری نماز میں ایک دفعہ بھی سورہ فاتحہ. ہاں، جز القراء میں امام بخاری نے سلف کے حوالے سے یہ چیزیں نقل کی ہوئی ہیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.